نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں آسٹریلیا سے واپس پاکستان جا رہا تھا، لاہور کے لیے میری فلائٹ تھی، تو مجھے سنگاپور سے ہو کے جانا تھا، لیکن ڈائریکٹ سنگاپور سے لاہور کی فلائٹ فرام آسٹریلیا اویلیبل نہیں تھی، تو مجھے وایا کوالالمپور، پھر سنگاپور اور پھر لاہور کی فلائٹ ملی۔ تو میں نے ایک دن جو ہے وہ کوالالمپور میں اسٹے کیا، ادھر ایز یوزول شاپنگ وغیرہ کی، پھر اس کے بعد میری فلائٹ جو تھی وہ سنگاپور کے لیے تھی، فرام کوالالمپور ایئرپورٹ ٹو سنگاپور۔ اب یہ تھا کہ سنگاپور جانے کے لیے جو چونکہ وہ ڈومیسٹک فلائٹ کنسیڈر ہوتی ہے، لائک ڈومیسٹک تو نہیں ہے تو انٹرنیشنل، لیکن اس میں ان کا الاؤنس جو ہے بیگیج الاؤنس وہ زیادہ نہیں ہوتا، تو میرے پاس جو شاپنگ وغیرہ میں نے کی ہوئی تھی وہ اوور ہو رہا تھا، حالانکہ میں نے کنسیڈر کیا تھا کہ میرے الاؤنس جو ہے وہ زیادہ نہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کنسیڈر ہو رہا تھا کہ زیادہ الاؤنس ہے۔ تو میں جب ایئرپورٹ پہ پہنچا اور پھر میں نے کاؤنٹر پہ کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا تو الاؤنس زیادہ ہے، بیگیج زیادہ ہے، الاؤنس اتنا نہیں ہے، تو یو ہیو ٹو پے ایکسٹرا منی فار یور ایکسٹرا لگیج۔ اب پرابلم یہ تھی کہ ہاؤ مچ آئی ہیو ٹو پے، اٹ واز اراؤنڈ لائک $500 تو میرا سامان جو تھا وہ اس میں مطلب ٹھیک ہے وہ بڑا قیمتی تھا، لیکن میں 500 I was not ready to pay $500 for the over extra luggage۔ تو اب میں نے کیا کیا، ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ شاید کوئی پاکستانی جو ہے یا کوئی بندہ میری ہیلپ کر دے، جسٹ فرام کوالالمپور ٹو سنگاپور، لیکن میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بالکل بھی جو ہے نا انکار کر دیا۔ ایک بندہ تو کہتا ہے جی کہ آپ مجھ سے بات ہی نہ کریں اور آپ دور ہو جائیں گے، وہ کہتا ہے میں آپ سے دور چلا جاتا ہوں، آپ مجھ سے بات ہی نہ کریں سامان لے جانے کی، اوکے۔ they were so scared۔ ہونا بھی چاہیے، ویسے کسی کا سامان لینا بھی نہیں چاہیے۔ تو کسی نے جو ہے نا وہ موسٹلی ویسے بھی موسٹلی یہ تھا کہ جو پاکستانی وہاں سے پاکستان جا رہے تھے ان کے پاس آلریڈی جو ہے نا لگیج کافی تھا، کیونکہ سب کی کوشش ہوتی ہے، ایوری بڈی وانٹس ٹو بائی تھنگس فار دیئر فیملی۔ تو میں نے سب کافی لوگوں سے پوچھا، لیکن فائنلی ڈس اپوائنٹ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ادھر سے کوئی ہیلپ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے پھر میں $500 جو ہے وہ پے کر دیتا ہوں، کیونکہ میں سامان تو ادھر نہیں چھوڑ سکتا تھا، بڑی محنت سے میں نے شاپنگ کی تھی۔ لیکن ان دا مین ٹائم میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس نے سوٹ ووٹ پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں بریف کیس تھا، وہ آ رہا تھا، ریزنیبل، بڑا اچھا ریزنیبل لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پاکستانی ہے۔ لیکن جب میں اس کے پاس گیا اور اس سے بات کی تو ہی واز ناٹ پاکستانی، ہی واز ٹرکش، وہ ترکی کا ایک بندہ تھا۔ تو میں نے اس کو ریکویسٹ کی، میں نے انگلش بولی تو اس کو زیادہ انگلش نہیں آ رہی تھی بولنی، اور مجھے ٹرکش لینگویج نہیں آتی تھی، لیکن یہ تھا کہ پھر میں نے کمیونیکیٹ کیا باڈی لینگویج، باڈی یہ وہ ایسے باڈی لینگویج سے آپ کو بتایا، باڈی لینگویج ایک بہت بڑی لینگویج ہے۔ جب آپ کو دوسروں کی لینگویج نہیں آتی، دوسروں کو آپ کی لینگویج نہیں آتی، تو پھر آپ باڈی لینگویج سے بات کرتے ہیں، لائک فار ایگزامپل پانی پینا، لسننگ، کچھ اس طرح کی باتیں جو ہے نا آپ باڈی لینگویج سے دوسرے لوگوں کو سمجھا سکتے ہو۔ اسی طریقے سے میں نے اس کو بتایا کہ میرا لگیج جو ہے زیادہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں صرف ایک بریف کیس تھا۔ تو اس نے ٹو مائی سرپرائز، میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے نو پرابلم، بک کرا دو۔ اس نے میرا ایک بریف کیس لیا، اپنے سامان کے ساتھ بک کرایا، لیکن اور اس کا جو تھا وہ ٹیگ مجھے دے دیا جو بک کرایا تھا نا، لیکن اس کا یہ تھا کہ اس کی فلائٹ میری فلائٹ سے 1 گھنٹہ پہلے جا رہی تھی، اور میری فلائٹ جو تھی اس کے 1 گھنٹے کے بعد تھی۔ اینی ویز دیٹ واز ناٹ اے بگ ڈیل، لیکن یہ تھا کہ چونکہ اس نے ٹیگ مجھے دے دیا تھا جو بھی سامان کا تھا، اب وہ سامان وہاں سے وہ نہیں لے سکتا تھا، میں ہی لے سکتا ہوں، اور جس کے پاس ٹیگ ہوتا ہے وہی سامان لے سکتا ہے۔ تو وہ اس نے ٹیگ مجھے دے دیا اور خود اپنی فلائٹ پہ بیٹھ کے نکل گیا، وہاں سے چلا گیا۔ تو آئی واز سو امپریسڈ اور سو گریٹفل ٹو ہم کہ ابھی جہاں پہ کسی نے میری ہیلپ نہیں کی، وہاں پہ اس نے بغیر کوئی کویسچن کیے، جیسے اس نے میں نے اس کو بتایا کہ آئی ایم فرام پاکستان اور میں یہ پاکستان جا رہا ہوں، میرے پاس لگیج زیادہ ہے، اس نے 1 سیکنڈ لگایا اور میرا سامان بک کروا کے ٹیگ مجھے دے دیا۔
اور اس کی فلائٹ چلی گئی. میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا, وہی باڈی لینگویج کے حوالے سے. سلام دعا تو خیر اس کو پتہ تھا, وہ بھی سلام کر رہا تھا. پھر میری فلائٹ ہوئی تو میں نے بورڈنگ کے لیے گیا اور بورڈنگ ہو گئی. تو فلائٹ میں بیٹھ کے جب میں ایئرپورٹ سنگاپور ایئرپورٹ پہ پہنچا تو ادھر میں نے دیکھا کہ جو لاس لگیجز ہوتے ہیں, کہ گم شدہ سامان, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ سامان لوگوں نے کلیکٹ نہیں کیے ہوتے, وہ ایک سائڈ پہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ میرا بریف کیس جو تھا وہ ادھر ہی پڑا ہوا تھا. میں نے الحمدللہ وہاں سے بریف کیس لیا اور بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ بھی میرا سامان جو ہے وہ پوری طرح مل گیا اور مجھے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. صرف یہ تھا کہ وہاں پر لگیج الاؤنس اس فلائٹ کا زیادہ نہیں تھا. حالانکہ میں نے جتنی بھی شاپنگ کی تھی وہ زیادہ نہیں تھی, ایسی نہیں تھی کہ اوور ہو جائے, بالکل اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ تھی. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ فرام سنگاپور فرام ملائیشیا کوالالمپور ٹو سنگاپور الاؤنس جو ہے وہ چینج ہو گیا تھا. فرام سنگاپور ٹو لاہور پھر الاؤنس زیادہ ہو گیا, تو وہ بالکل اس میں فٹ ہو گیا میرا سامان. مجھے کسی کو کچھ کہنے کی وہاں پہ ضرورت نہیں پڑی. تو آئی واز ویری گریٹفل ٹو دس پرسن, اور آئی واز ہی ہیلپ می اے لاٹ, اور مجھے کسی قسم کی پرابلم نہیں ہونے دی. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو انسیڈنٹ تھا وہ آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ بھی پاکستانی جو ہے ہم ایک دوسرے کیسی, ہماری مینٹیلٹی کیسی ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اسی طرح سنگاپور سے ہی میری فلائٹ تھی. اب میں کوالالمپور نہیں گیا, بٹ another time I went from میلبرن, سنگاپور اینڈ لاہور. سو سنگاپور میں جب میں پہنچا تو وہاں پہ مجھے اپنا سامان لے کے دوبارہ سے بک کروانا تھا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹورڈ دی اینڈ میرا سامان بک ہو جاتا, لیکن چونکہ ایئر لائن چینج ہو جاتی ہے, جیسے وہاں پہ کوانٹس ایئر لائن آسٹریلیا کی کوانٹس ایئر لائن ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو سنگاپور, بینکاک, کوالالمپور تک لے کے آتی ہے. اس کے بعد آپ کو پی آئی اے یا کوئی اور ایئر لائن, سنگاپور, ملیشین ایئر لائن, جس میں بھی آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, وہ پھر آپ کو آگے سے لے جاتی ہے. تو میں وہاں سے میلبرن سے سنگاپور آ گیا, اور سنگاپور سے اب دوبارہ میرا سامان جو تھا میں نے بک کرانا تھا. تو میں گیا ادھر اپنا کاؤنٹر پہ. تو ادھر اس لیڈی نے مجھے بتایا جی کہ آپ کا سامان زیادہ ہے, اینڈ یو ہیو ٹو پے ایکسٹرا لگیج منی. تو اب پھر مجھے دیکھنا پڑا کہ بھی کوئی پاکستانی میری ہیلپ کر دے. لیکن ادھر بھی ایسے وہی سیم سچویشن تھی کہ سب لوگوں کے پاس اپنے اپنے سامان تھے, اور کوئی بھی میری بات جو ہے نا وہ سننے کو بھی تیار نہیں تھا. تو ڈیفیکلٹ سچویشن تھی اگین سیم, کہ بھی یہ کیسے ہو گیا, حالانکہ میں نے بالکل ناپ تول کے سامان جو ہے وہ رکھا تھا, اور کسی قسم کا میں نے زیادہ نہیں ہونے دیا تھا. اب پرابلم میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اسکیل ہوتے ہیں, جیسے ہم گھر میں اسکیل لے آتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا بریف کیس یا سوٹ کیس وغیرہ وے کرتے ہیں, اس کا وزن کرتے ہیں, تو اس کا وزن ٹھیک ہوتا ہے. لیکن جب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جب جو ویئنگ مشین ہوتی ہے اس پر ویش کرتے ہیں تو 5-7 کلو زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ. تو اینی وے, سو پھر اب یہ تھا کہ مجھے پھر کسی سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ کائنڈلی میرا سامان جو ہے نا وہ اپنے سامان کے ساتھ بک کر دیں. اور اب اس وقت وہاں پر کوئی ترکش بندہ بھی نہیں تھا جو کہ میری ہیلپ کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی, لوگوں سے کچھ پتہ کیا, لیکن سب نے انکار کر دیا کہ نہیں جی. انکار تو یہ تھا کہ ہر ایک کے پاس اپنا اپنا سامان تھا, اور وہ اپنا سامان جو ہے نا وہ وہاں پر پاکستان جا رہے تھے, تو اس کے مطابق ہی انہوں نے اپنی شاپنگ وغیرہ کی تھی اپنے گھر والوں کے لیے, بچوں وغیرہ کے لیے. تو کوئی بھی نہیں تیار تھا میرا سامان لینے کے لیے. میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک, میں چونکہ کاؤنٹر کے پاس ہی کھڑا تھا, تو ادھر ایک جو لیڈی کاؤنٹر پہ بیٹھی ہوئی تھی جو کہ سامان وغیرہ بک کر رہی تھی, وہ ایک پاکستانی جو بڑی عمر کا بندہ تھا, بوڑھا تھا, اس کے ساتھ بڑی بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہی تھی. اس کو کہہ رہی تھی کہ جسٹ گو اوے فرام ہیئر, ڈونٹ اسٹینڈ کلوز ٹو می, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو یو. اس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی. یو کانٹ ٹیک دیز میڈیسن ود یو. تو اس کے ہاتھ میں بالکل ایک شاپر تھا میڈیسن کا نا, تو وہ شاپر کو اس کو لے جانے نہیں دے رہی تھی. تو میں نے پوچھا, میں نے انٹرفیئر کیا, میں نے کہا کہ واٹس ہیپننگ, واٹس رانگ ود دس گائے, وائی کانٹ یو ٹیک دس شاپر ود ہم. وہ کہتی جی کہ اس میں میڈیسن ہے, اور میڈیسن جو ہے وہ پلین میں لے جانا الاؤ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے ان سے بابا جی سے بات کی, میں نے کہا جی یہ کون سی میڈیسن ہے. وہ کہتے ہیں بیٹا میں شوگر کا مریض ہوں, اور اس میں میری میڈیسن ہے, اور اس طرح کی یہ چیزیں ہیں,
تو یہ مجھے ہر وقت ساتھ رکھنی پڑتی ہیں. تو ایمرجنسی میڈیسن, تو میں نے اس کو لیڈی سے کہا, میں نے کہ دیز آر دی ایمرجنسی میڈیسنز, وائی یو آر ڈینائنگ ہم ٹو ٹیک ان دا پلین, if something happened to him in the plane, would you be responsible, would you be able to call the doctor or someone. تو پھر وہ ایک دم اس کا جو ہے نا چہرہ چینج ہو گیا, لڑکی عورت کا, لڑکی کا. وہ کہنے لگی اچھا یہ ایمرجنسی میڈیسن ہے. ہاں, تو میں نے کہا اور کیا اس میں آپ نے اس نے کوئی کھانے پینے کی گولیاں بھری ہوئی ہیں کہ جس کو جا کے وہ پلین میں بیٹھ کے انجوائے کرے گا, یہ ایمرجنسی میڈیسن ہے, اور مجھے بتاؤ کہاں پہ لکھا ہے کہ ایمرجنسی میڈیسن پلین کے اندر لے جانا منع ہے, شو می دی رولس. تو ایک دم سے وہ جو تھوڑی سی ہے نا وہ شیکی ہو گئی کہ اچھا کہتی ہے اگر ایمرجنسی میڈیسن ہے تو پھر تو یہ ساتھ لے جا سکتے ہیں, نو پرابلم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے پاکستانیز جو ہیں ان کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوتا, اور پھر دوسرے جو ایئرلائن کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اننیسیسری پریشر ڈالتے ہیں, اور ایکسپلائٹ کر کے یا تو پیسے لینے کے چکر میں ہوتے ہیں یا پھر ان کو تنگ کرتے ہیں کسی وجہ سے کہ بھئی بینگ اے پاکستانی, اور میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ الٹریٹ ہیں, جاہل ہیں, ہم کچھ نہیں جانتے, اس طریقے سے شاید ان کے ذہن میں آتا ہے, اور وہ بڑے ترقی یافتہ قسم کے لوگ ہیں. لیکن ہیومینٹی کا کوئی تصور نہیں رہتا پھر وہاں پہ. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہیومینٹی کو بھی فالو کرتے ہیں, لیکن موسٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ادھر آپ کو بینگ اے پاکستانی نفرت ہی ملتی ہے. اگر آپ نے شلوار قمیض پہنی ہے تو پھر سمجھ لیں وہ نفرت ڈبل ہو جاتی ہے, بلکہ ٹرپل ہو جاتی ہے. اگر آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہے تو وہ نفرت تھوڑی کم ہو جائے گی, لیکن پھر بھی وہ آپ کو چہرے سے پہچان لیں گے کہ ہی از پاکستانی. اور اگر آپ انگلش بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ نفرت کی جگہ وہ اسمائل اور اچھی اس میں ٹریٹمنٹ میں چینج ہو جاتا ہے. اور پھر جب آپ اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں, جیسے میں نے ان کو بتایا کہ شو می دی رولز اینڈ ریگولیشنز ویئر دس پرسن از ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک ہز ایمرجنسی میڈیسن ود ہم ان دی ایروپلین, تو ایک دم سے وہ اس کا جو ہے نا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی. اچھا, اس نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں, نو پرابلم. پہلے اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی الاؤ نہیں کر رہی تھی. اچھا, اب وہ بابا جی جو تھے ان کے ساتھ ایک پٹھان لڑکا بھی تھا, ینگ لڑکا تھا پٹھان, وہ بھی ٹریول کر رہا تھا. تو اس نے مجھے پوچھا کہ بھئی میں نے کہا یار مجھے بھی پرابلم ہو رہی ہے سامان کی. تو وہ کہتا ہے آپ فکر کیوں کرتے ہو, آپ میرے پاس صرف ایک ہاتھ میں ہینڈ کیری ہے, میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے, آپ اپنا سامان دو میں بک کراتا ہوں اور آپ آرام سے پلین میں چلو. میں بڑا خوش ہوا کہ وہ اس نے اتنی میری ہمدردی کی پٹھان نے. لیکن آپ کو بتاؤں کہ حیرت کی بات کیا ہوئی کہ وہ بابا جی پٹھان کے ساتھ تھے. تو بابا جی کہتے ہیں کیا بات ہے, وہ پٹھان نے کہا جی ان کا سامان میں اپنے سامان کے ساتھ بک کرا رہا ہوں. تو وہ بابا جی کہتے ہیں کیوں بک کرا رہے ہو, وہ کہتے ہیں ان کی تھوڑا سا ان کا زیادہ سامان ہوگا. بابا جی نے ان کو منع کر دیا, کہتے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا سامان بک کرانے کی. اب کین یو بلیو اٹ, آپ یقین کر سکتے ہیں ابھی کچھ سیکنڈ پہلے میں نے اس بابا جی کی ہیلپ کی کہ, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے ان سے اپنے سامان کے لیے کچھ کہنا ہے, یا یہ پٹھان لڑکا بھی ان کے ساتھ ہے بندہ. تو انہوں نے کہا جی نا ان کا سامان بک نہیں کرانا, آپ ان کو رہنے دو. وہ پٹھان بھی جو ہے نا وہ تھوڑا گرم ہو گیا, وہ کہتا ہے کیوں, میرے پاس جب سامان نہیں ہے تو ہم ان کی ہیلپ کیوں نہیں کر سکتے, انہوں نے آپ کی ہیلپ کی ہے نا, آپ کو میڈیسن لے جانے کے لیے اجازت دلوائی ہے نا, تو اگر آپ کو وہ الاؤ نہ کرتے تو آپ ادھر ہی بیٹھے رہتے. تو پھر اس بابا کی کھوپڑی میں کچھ تھوڑی سی میرے خیال میں بات آئی, سمجھ آئی. لیکن میں نے اس کو آفر کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے ایسے کریں کہ میں آپ کو $100 آسٹریلین دوں گا, آپ میرا سامان جو ہے نا اپنے سامان میں رکھ دو. پھر وہ بابا جی بھی خوش ہو گئے, اور پٹھان تو ماشاءاللہ پہلے ہی بندہ جو تھا وہ میری ہیلپ کرنے کے لیے تیار تھا. تو پھر میں نے اپنا سامان بک کرایا. ٹھیک ہے جی. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ نے کسی کی ہیلپ کی, اور ایٹ دا ویری سیم ٹائم ابھی زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی, ادھر ہی اس بندے نے جو ہے نا وہ میری مخالفت شروع کر دی, جس کی میں نے ہیلپ کی, جس کو میں نے اتنی مشکل سے نکالا. وہ مشکل ہی تھی نا کہ یا تو وہ لیڈی جو ہے وہ اس سے ہو سکتا ہے کوئی پیسے مانگ رہی ہو, یا پھر اس کو تنگ کر رہی تھی, تو ان کو میں نے ہیلپ کی. لیکن مجھے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا سامان بھی جو ہے نا وہ آپ اپنے سامان کے ساتھ لے جائیں. تو دس از واٹ یوزلی ہیپنز. اوکے, آئی ایم ویری thank you very much for listening to me, and I will talk to you in my next video. All right, thank you very much. You take very good care of yourself. All the very best to you, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.